ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ راستہ دکھانا. سمجھ رہے ہیں؟ ہدایت کے لغت میں 2 معنی ہیں. ٹیڑھی لفظ سنیے، مطلب اس کے ساتھ سنیے. ایک ہے ایصال الی المطلوب، دہرائیے. دوسرے ہے اراۃ الطریق. ایصال الی المطلوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منزل تک پہنچا دینا. اراۃ الطریق کا مطلب کیا ہے؟ یہیں سے بیٹھے بیٹھے راستہ بتا دینا. اب آپ نے اس کو پریڈ کا راستہ بتایا، یا پٹکا پور کا راستہ بتا دیا، یا گھنٹہ گھر کا راستہ بتایا. یہ بتائیے کس میں پہنچنا یقینی ہے اور کس میں پہنچنا یقینی نہیں ہے؟ اگر کہانی یہیں سے گائیڈ کر دیا، ادھر سے نکلیے دائنی طرف، ادھر بائیں طرف، ادھر سامنے سے پھر بائیں طرف، پھر دائنی طرف، اتنا ہم نے اس کو دائیں اور بائیں گھمایا تو جو اس کی منزل تھی اسے مل ہی نہیں پائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی رہنمائی یہیں سے بیٹھے بیٹھے کر دینا، گائیڈ کر دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جہاں وہ جانا چاہ رہا ہے اسے وہ منزل اور مقام مل جائے. لیکن انہوں نے کہا بھائی کیوں؟ بھائی سمجھ نہیں آ رہا ہے. آئیے میرے اسکوٹر پہ بیٹھیے. آپ نے پیچھے اپنے اسکوٹر پہ بٹھایا اور لے آ کے کھڑا کر دیجیے 1 گھنٹہ کا. کس میں پہنچنا یقینی ہے اور کس میں پہنچنا یقینی نہیں ہے؟ جہاں اس کا ہاتھ پکڑ کے اور اپنے ساتھ لے کے چلے گئے وہاں پہنچنا ضروری. عالم معنی میں سرکار سے ایک سوال ہے. سرکار ہادی 2 طریقے کے نکلے. ایک وہ جو صرف راستہ بتاتا ہے، ایک وہ ہے جو منزل تک پہنچاتا ہے. انی تارکن فیکم ثقلین، کتاب اللہ ہے، اتنی واحد بیتی. 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، ایک میری اطرت ہے. یہ دونوں ہادی ہے. کون ہے جو صرف راستہ بتاتا ہے؟ کون ہے جو منزل تک پہنچاتا ہے؟ انوار بھائی نماز کے اوقات میں فرق نہ ہوتا. نماز کے اوقات میں فرق ہونا، افطار کے اوقات میں فرق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن سے تم منزل نکال نہ پائے. اہل بیت کے ساتھ آ جاؤ، منزل مل جائے گی. جب تک حوض کوثر تک نہیں پہنچا لیں گے، حدیث میں یہی ہے، چھوڑیں گے وہاں جو حوض کوثر ہے، بیچ میں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اس لیے کہ اختیار جنہیں حاصل ہوتا ہے وہ منزل تک پہنچتے ہیں. اسے معلومات ہوتی ہے کہ کوثر کہاں ہے، سلسبیل کہاں ہے. لفظ بدل کے جادو پہنچائے گا وہ جس کے صدقے میں یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں. اسی وقت مل جائے گی. اس کے ساتھ ہے. آئیے ایک آیت دوں تو مطلب تمام. کل ایک آیت دی تھی آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت سے یہ ساری چیزیں بنی ہیں، چاہے ہدے بنا ہو، چاہے ہدی بنا ہو یا ہادی بنا ہو، سب کس سے بنے گا؟ لفظ ہدایت ہی سے بنے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہدایت کو 2 آبجیکٹ چاہیے. ہدایت جو ہے ایک مفعول پر اس کا کام تمام نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے 2 مفعول کی ضرورت ہوا کرتی ہے. چاہے جس شکل میں ہو اس کو ایک اور مفعول چاہیے.
ایک مفعول ضمیر کی شکل میں ہو اور ایک جو ہے اسم کی شکل میں ہو، یا جو بھی ہو اس کو دو چاہیے. لہٰذا ہم نے جو ترجمہ اس کا کیا ہے، ہم نے سیدھے راستے پر باقی رکھی. اس کو پہلے کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ہمارا حسن بھائی کہا ہے یہ سے جو آپ نے ہٹا دیا ہے صحیح اردو میں، تو اس کو جو ہے دلیل کے ساتھ ہٹائیے تب تو مانا جائے گا. اگر دلیل کے ساتھ ہٹایا گیا تب مانا جائے گا، ورنہ قابل قبول نہیں ہوگا. آئیے میں صرف اسی کو بحث کروں. نستعین، نستعین کا مصدر ہے استعانت. مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ ہے جسے نستعین کہتے ہیں. جب اس کا اصلی حرف تلاش کرتے ہیں، عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب اصلی حرف کسی مصدر کا تلاش کریں گے تو 3 نکلے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر وہ 3 ہے ہی ہے، 3 حرف، تو وہی اصلی ہے. اگر وہ 3 ہی حرف ہے تو وہی اصلی ہے. اور اگر 3 سے زیادہ ہے تو اس کو چھانٹیے. اس کا یہ قاعدہ بنایا گیا ہے، یہ نکالیے، یہ حرف نکالیے، کون سے بچے؟ 3 حرف بچے. جیسے نصر ہے، نصرہ کے معنی مدد کرنے کے ہیں. نصر نون سواد رے، نصر کے معنی کیا ہے؟ مدد کے. انتصار اسی سے بنا لیجیے، الف نون تے سواد الف رے. کتنا آپ نے بڑھا دیا. اب جتنا بڑھا ہے اس کو نکال لیجیے گا تو اصلی آ جائے گا. جتنا آپ نے بڑھایا ہے اس میں باب افتیاق میں یہ گیا، تو جتنا بڑھایا ہے اتنا نکال لیجیے. ایک الف بڑھایا ہے شروع کا وہ نکال لیجیے. ایک تے بڑھائی ہے وہ نکال لیجیے. ایک اور الف بڑھایا ہے آخر سے پہلے وہ نکال لیجیے. تو الف نکال لیجیے، تے نکال لیجیے اور الف نکال لیجیے. پھر آ گیا نون سواد رے. اب نستعین کا اصلی حرف تلاش کر رہے ہیں. تو اب یہ چونکہ گرامر کی بات ہے، اس لیے لوگوں نے یہ لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عین واو نون سے بنا ہو سکتا ہے کہ یہ عین یہ نون سے بنا ہو. نستعین یعنی واو بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے. چاہے آپ واو مانو چاہے آپ یہ مانو، دونوں میں سے کچھ بھی مانو، ترجمہ میں دیتا ہوں اور دونوں سے ترجمہ دے رہا ہوں آپ کو. اون کے معنی مدد کے ہیں، عین کے معنی نظر کے ہیں. اون کے معنی کیا ہے؟ مدد کے. اور عین کے معنی نظر کے. میں یہی لفظ کہتا ہوں، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین، ہم تیرا عون چاہتے ہیں. عون چونکہ اردو میں مذکر ہے اسے تیرا لگے گا، اور عین عربی میں مذکر ہے لیکن اردو میں مؤنث ہے. اردو میں مؤنث کیوں ہے؟ تو یہ ترجمہ، ہم تیرا عون چاہتے ہیں، ہم تیری عین چاہتے ہیں. دیکھیں جب عین کا ترجمہ کریں گے تو مؤنث کے ساتھ تیری لگائیں گے، اور جب عون کا ترجمہ کریں گے تو مذکر سے ساتھ تیرا لگائیں گے. اب آپ اردو میں آ جائیے، اب کیا ہے؟ اردو میں ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری مدد چاہتے ہیں. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری نظر چاہتے ہیں. اب جہاں جہاں اللہ کی نظر ہوگی، جہاں جہاں اللہ کی عین ہوگی، عین سے مدد لیتے چلے جاؤ، کامیاب ہوتے چلے جاؤ. چلو تو مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے. بڑے آبجیکشن اعتراضات ہوں گے، پھر ہم کو وسیلے سے ہٹنا پڑے گا. اگر یہ ترجمہ آپ نہیں دیتے ہیں تو وسیلے سے ہٹنا پڑے گا. وسیلے کے قائل نہیں رہیں گے آپ. وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن کی صاف آیت ہے کہ ہمارے تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. بیچ میں کہاں آپ لوگ آ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جب اللہ سے مانگے گا تو یا رسول اللہ کو بھی بدعت کہے گا، یا علی بھی بدعت کہے گا. یا علی بھی نہیں کہہ سکتے. آپ قرآن کی آیت کی مخالفت کر رہے. میں نے کہا بتاؤ عون اور عین کا ترجمہ کیا ہے؟ جب عون اور عین حل ہو جائیں گے تو بیچ میں ایک وسیلے کی ضرورت پڑے گی جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو گے. تمہیں کیا معلوم ہے اس نے ایسا وسیلہ بنایا ہے جو
ایسا دکھائی دے گا، اور جب وہاں پہنچے گا تو وہاں جیسا دکھائی دے گا۔ صلوات اور پڑھے گا۔ رکھنے والے ایسے ہونا چاہیے جیسے کربلا میں مدد کرنے والے، ایسے ہونا چاہیے جیسے کربلا میں حسین ابن علی کے اصحاب تھے۔ مقام فخر میں سرکار نے فرمایا نانا سے، بابا سے، بھیا سے بہتر صحابی مجھے ملے۔ اس لیے ایسے ایسے صحابی تھے جن کی مثال کائنات میں نہیں ملتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو حسین نے کس انداز سے فقریہ منزل پر کہا، آئیے صفین کی جنگ دیکھیے، وقت نماز آیا، مولا نے مصلی عبادت بچھا دیا۔ جب صحابیوں نے دیکھا کہ میدان جنگ میں مصلی بچھ گیا، کہتے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے، آپ نے مصلی بچھا دیا؟ فرماتے ہیں اسی نماز کے لیے جنگ ہو رہی ہے۔ صفین کا صحابی وقت کے امام پر اعتراض کر رہا ہے، صفین کا صحابی وقت کے امام پر اعتراض کر رہا ہے، کربلا کا صحابی مصلی بچھا رہا ہے۔ اور کربلا کا صحابی دیکھو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا نماز کا اول وقت ہو گیا ہے، چاہتے ہیں آخری نماز با جماعت ادا کریں۔ صفین والو، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہو، اس سوال کا جواب چاہیے۔ اس کے بعد بھی جب مصلی بچھا تو چلے جنگ ہو رہی ہے، کیسے کیا نام ہے، ہم یہاں نماز پڑھیں گے۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہوئے جسے عبادت الہی یاد ہے کہ اول وقت نماز کا آ گیا، وہ کربلا کے صحابی ہیں، تو کیوں نہ فخر کریں؟ حسین ابن علی کو کیوں نہیں فخر کرنا چاہیے؟ اسی لیے جب تاریخ کربلا آپ پڑھیں گے تو علماء کو جمع کیا، فقہا کو حسین ابن علی نے جمع کیا، ایسے ایسے فقیر ہیں۔ چند مقامات ایسے ہیں جہاں بہن کے مشورے پر حسین ابن علی نے عمل کیا۔ دارالامارہ میں جانے کا وقت آیا تو جناب زینب کے مشورے پر عمل کیا، بھیا اکیلے نہ جائیے۔ زینب کی بات حسین ابن علی نے مانی یا نہیں؟ نوجوانہ نے بنی ہاشم تشریف لے گئے یا نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ دارالامارہ کے باہر کھڑے رہے، اس لیے کہ اکیلے بلایا گیا تھا۔ دوسرا مشورہ وہ ہے کہ بھیا تمہارا بھی کوئی چاہنے والا ہے؟ یہ بہن کا مشورہ تھا جو حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، حسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، حبیب ابن مظاہر، یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ہے، ایک مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کی خدمت میں ہے۔ عزیزو، بچپنا ہے حبیب کا، بچپنا ہے حبیب کا۔ آقا حسین کے پیچھے چلنے والی، اتباع کرنے والی جو ذات تھی، حبیب ہے جو دنیا کو ایک پیغام دے رہے ہیں۔ حبیب کربلا میں نہیں ہے، حبیب مدینے میں ہے۔ مدینے کی وادیوں میں تاریخ یہی کہتی ہے کہ جیسے ہی خاک دیکھی حسین کے قدموں کی، سر پر لگائی خاک، آنکھوں میں لگا دی خاک۔ حبیب پیچھے پیچھے، مولا حسین آگے آگے۔ یہ منظر سرکار ختم مرتبہ نے دیکھا، جیسے ہی منظر دیکھا اس پر تو حبیب کو اپنی آغوش میں لے کے پیار کرنا شروع کر دیا۔ جو منزل حسین ابن علی کو اس آغوش میں دیکھو، جہاں کو اوپر حسین ابن علی اس آغوش میں ہے، اگر اس انداز سے تمہارا مقام ہو جائے اور رتبہ ہو جائے تو آغوش نبی کی مل جائے گی۔ آج ایک پیغام ہے، حسین کے قدموں کی خان آنکھوں کی بصارت بڑھاتی ہے، حسین کے قدموں کی خان ذہانت بڑھاتی ہے۔ لہذا سر پر رکھو گے تو ذہانت بڑھے گی، آنکھوں میں لگاؤ گے تو بصارت بڑھے گی۔ خط لکھا، خط لکھنے کے بعد بہن کو سنایا، سنانے کے بعد بہن نے ایک اور مشورہ دیا، اس مشورے پر عمل کیا۔ بھیا میری طرف سے اس میں ایک لفظ اور بڑھا دو، الاجل، الاجل، الاجل۔ حبیب آنے میں تاخیر نہ کرنا، جلدی آنے کی کوشش کرنا، تمہارا امام نرغے آدم میں گھرا ہوا ہے۔ خط پہنچا، دب الباب کیا،
حبیب کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گلوگیر ہوا، ایک مرتبہ آن کے دروازے پر آواز دیتے کہ کون؟ آنے والے نے آواز دی انا مرید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، خط لے کے آیا ہوں۔ دروازہ کھولا، سر پر رکھا، خط کو آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ زوجہ نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ آقا حسین کیا لکھا ہے؟ آقا ننگے آدم میں گھرے ہوئے ہیں اور مدد کے لیے بلایا ہے۔ جواب دینے میں تاخیر ہوئی تو وہ فرماتی ہے کہ دیکھو حبیب، یہ گھر میں چوڑیاں پہن لینا، یہ گھر میں انتظام کر لینا، مجھے اپنی تلوار دو، میں جا کے نصرت امام میں مدد کروں گی۔ اللہ دارو اے زوجہ حبیب تمہارا امتحان لینا ہے، اس لیے کہ آقا بلائے اور میں مدد کے لیے نہ جاؤں۔ عزیزو کوفے کا ماحول پورا شوق تھا، قیام آپ کا وہی تھا۔ غلام کو پہلے بھیج دیا، راہوار سواری لے کے پہنچا، عام گلیوں سے ہوتے ہوئے دیر سے پہنچے۔ راہوار سے غلام کہہ رہا ہے اگر میرا مالک نہیں آیا گھبراؤ نہیں، میں تمہارے اوپر سوار ہو کے نصرت امام کو چلوں گا۔ یہ جملہ حبیب نے سنا، آقا آپ ایسا وقت آ گیا کہ غلام آپ کی نصرت کے لیے بے قرار ہے، تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا۔ اس پر تو غلام نے کہا آقا آپ اپنے ساتھ مجھے بھی نصرت امام کے لیے لے چلیے۔ حبیب امام کی بارگاہ میں مجلس اختتام پر وہاں تفصیل میں نہیں جانا ہے، ہاں حبیب استقبال کے لیے کون پہنچ رہا ہے تمہارے؟ جیسے ہی گرد اڑی استقبال کے لیے علی اکبر پہنچے اور محمد پہنچے، قاسم پہنچے، سرکار وفا آ گیا بچپن کا دوست حبیب ابن وزائر حسین گلے مل کے روئے۔ یہ آواز خیمے تک پہنچی، جب خیمے کے اندر آواز گئی حصہ درے خیمہ بجا کے دیکھو خیریت تو ہے، یہ کیسی آواز سنائی دے رہی ہے؟ حصہ درے خیمہ پر آئی، جا کے شہزادی کو پیغام دیا، شہزادی آقا کے بچپن کے دوست حبیب ابن وزائر آ گئے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا حصہ حبیب کو زینب کا سلام پہنچا دو، ایسے وقت آئے جب میرا مددگار کم دکھائی دے رہے ہیں۔ حبیب نے سلام سنا، پیغام سنا، اپنے منہ پر تماشے مارنا شروع کر دیے۔ ہاں یہ وقت آ گیا، شہزادیاں غلاموں کو سلام